حمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ فرمایا کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک تو زندگی میں یہ سیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب، فرمایا کہ اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں یتیموں کے ساتھ اور پہلو کے ہمسائے کے ساتھ، وصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر کے ساتھ، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے مملوک غلام ہیں ان کے ساتھ تم نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک وہ شخص جس میں تکبر پایا جائے وہ کسی کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ اصل میں انسان کی زندگی میں جو دو طریقے ہیں نا کسی کے حق ادا کرنے کے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کی ایسی ہیں جو حقوق اللہ کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق العباد کہلاتی ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمارے آنے والے عبادت کے معاملات کو یا حقوق کے معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دو حصوں میں، ایک وہ کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ تھا اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تقسیمیں جو ہے نا یہ فقط ہم نے آسانی کے لیے رکھی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بھی رکھی ہیں، وگرنہ جہاں بات حقوق اللہ کی آتی ہے حقوق العباد اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور جہاں حقوق العباد کی بات ہوتی ہے وہاں حقوق اللہ بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیں مثال کے طور پر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، یہ سب کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر ہمسائے کا خیال کرنا، والدین کا خیال کرنا، بھائیوں کا خیال کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھا سوسائٹی کا خیال کرنا، اب جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا خیال کرنا، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری کا خیال کرنا، بطور ورکر یا بطور آفس لیڈر آپ کے حقوق ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ دو تقسیمیں کر لی ہیں، بعض کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو گیا، بعض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو گیا، لیکن حقوق اللہ کے اندر حقوق العباد ہوتے ہیں، حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز ہے، نماز اللہ کا حق ہے، لیکن اگر کوئی شخص فیکٹری میں جائے اور ظہر کی نماز آدھے گھنٹے میں پڑھے، 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور عشاء کی نماز گھر میں جا کے پڑھے اور 15 منٹ میں پڑھ لے، تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ یہ آپ نے اپنے آنر کے ساتھ زیادتی کی نا، مالک کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کا ٹائم تلف کیا ہے نا۔ یہ ذوق اور شوق جو آپ کا ظہر کی نماز میں آدھے گھنٹے پر مبنی تھا، گھر میں جا کے کیوں نہیں ہوا؟ گھر میں ہم نے عشاء کی نماز جس کی 17 رکعتیں تھے وہ بھی ہم نے 15 منٹ کے اندر پڑھ لی۔ تو ہے تو اللہ کا حق، لیکن حقوق العباد اس سے متصل ہیں، اس کے اندر ہیں حقوق العباد۔ اچھا زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے،
یہ حقوق اللہ کے اندر شامل ہے نا، اللہ رب العالمین کو اس کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور لوگوں نے کچھ زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی بھی دیتا تھا نا، اب نہیں دے گا، میں جہاد کروں گا اس کے ساتھ۔ بھی آپ جہاد کیوں کریں گے؟ حقوق اللہ کا معاملہ تھا نا، حقوق العباد تو نہیں تھے۔ آپ اس کے ساتھ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، لیکن نہیں، فرمایا کہ اس کے اندر حقوق العباد ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے غریب افراد کے خرچ کرنے کے لیے رکھی تھی۔ اللہ کو تو پیسوں کی حاجت نہیں ہے نا، معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسوم اسے اپنی طرف کیا ہے، ضرور کیا ہے کہ مجھے دو، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق العباد بھی اس کے اندر متصل ہے۔ اچھا، اسی طرح حج بیت اللہ ہے، حج بیت اللہ میں فرمایا کہ حج اس بندے پر فرض ہوگا کہ جس کے پاس وہاں جانے آنے کا خرچہ بھی ہوگا، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ لگے گا وہاں پر اپنے اہل خانہ کو بھی خرچہ دے کر جائے، بچوں کی کفالت کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے، اہل خانہ کے راشن کے لیے، یہ پیسے اس کے بعد موجود ہوں گے تو پھر وہ حج کرنے جائے گا، پھر اس پہ حج فرض ہوگا، تو حقوق العباد کا بھی اس کے اندر تعلق آ گیا۔ اچھا، اسی طرح حقوق العباد کے اندر اگر آ جائیں، اللہ رب العالمین نے انسان کے ذمے یہ رکھا ہے، والد کی تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ والد اپنی اولاد کی تربیت کرے گا اور ان کے راشن پانی کا اہتمام کرے گا، ہے ان کی ضروریات میں، لیکن اس کا مطلب ہے اولاد کو حرام کھلا دیں؟ اولاد کو روٹی دینی ہے نا، اولاد کو اچھا ہی کھلانا ہے تو پھر حرام سے کھلا دیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب حرام نہیں ہونا چاہیے، بھئی حرام اور حلال کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا اور بچے کی روٹی کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، لیکن جہاں پر حقوق العباد کی بات ہوئی وہاں پر حقوق اللہ بھی داخل ہو گئے۔ یہ ہم نے سمجھانے کے لیے کلاسیں بنائی ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہوتے ہیں، یہ حقوق العباد ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں کا آپس میں باہمی تعلق، باہمی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے، تو آپ کو حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے، دونوں پہ بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صبح صبح اٹھ کے مسجد کے اندر آ جائیں اور 2 گھنٹے مسجد کے اندر قرآن پڑھتے رہیں، پھر جا کے اپنے گھر میں سو جائیں، دوپہر کو آئیں مسجد کے اندر نکر کے اندر بیٹھ کے آپ 4 تسبیحاں کریں اور گھر چلے جائیں، آپ کا رب راضی ہو گیا۔ نہیں، آپ کو لوگوں کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے اس کا جواب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین سخت جلال میں ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے لیے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ تم نے فلاں جگہ پر یعنی کہ نماز نہیں پڑھی، تم نے حج بیت اللہ نہیں کیا اگر تمہیں فرصت ملی تھی، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تم نے فلاں غلطی بھی کی تھی، فلاں گناہ بھی تھا تمہارے پاس، تو بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال تو بڑا غفور ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو اگر آج ہمیں معاف کر دے تو کمال ہو جائے گا۔ بندے عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال تو ہمیں معاف فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بندے جب روئیں گے نا، گڑ گڑائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب حشر میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے نا اور حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، تو ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے درجے کے مطابق ہوگا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، بعض ایسے جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال ان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ہر شخص کی کوالٹی ہوگی نا مختلف۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ نامہ اعمال اس قدر بڑا ہوگا جو رجسٹر اس بندے کو دیا جائے گا، فرمایا کہ اس کا ایک ورقہ اگر ایسے کھول کے رکھو گے نا تو اس طرف والا ورقہ حد نگاہ تک دور تک وسیع اور لمبا ہوگا، اور اس طرف والا ورقہ اس طرف تک لمبا ہوگا، اتنا بڑا۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا بندے سے کہ اس کو پڑھ، تو نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اب بندہ اس نامہ اعمال کو ہاتھ میں اٹھا کے پڑھے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں اس کے گناہ ہوں گے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا،
اور جو دوسرا ہوگا میں نے نماز بھی پڑھی تھی، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے وضو بھی ادا کیا تھا، میں نے غریبوں کی مدد، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے نا ان کو چھپاتا چلا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اگر تو ہمیں معاف فرما دے تو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اچھا جا، تجھے معاف بھی کیا اور یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے اندر ان کو نیکیوں میں بدل دیا، یہ جو گناہ ہیں نا تیرے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب بندہ نا بوکھلا جائے گا، وہ گھبرا جائے گا، وہ جلدی جلدی کہے گا اے مالک میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، اچھا میں نے فلاں موقع پر یہ گناہ بھی کیا تھا۔ وہ جو گناہ اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا رکھے تھے نا وہ کھول کھول کے پڑھ رہا ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے کرتے زور سے ہنس پڑے، فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عجیب ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر وسیع ہے، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کے پکی توبہ کی اور توبہ بھی ایسی کہ اس توبہ کے بعد اب دوبارہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب اندازہ فرمائے 40 سال 50 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی، بندہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، روتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، مصلی بچھا لیا، سجدے میں گر گیا کہ رب ذوالجلال تو بڑا کریم ہے، معاف کر دے، میں نے 70 سال زندگی جو ہے نا گناہوں کے اندر گزار دی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں معافی لاتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر بندے نے مخلص ہو کے توبہ کی نا تو آپ اندازہ فرمائے 70 سال کے اندر، ایک مثال دے رہا ہوں، 70 سال کے اندر اگر اس کے 1,00,000 گناہ تھے اور نیکیاں تھی 10,000، اب وہ بندہ جب اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ سے واپس نکلے گا نا تو اس کی نیکیاں ہی 1,10,000 ہوں گی، وہ 1,00,000 گناہ جو تھے نا وہ نیکیوں میں بدل گئے۔ فرمایا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مخلص توبہ ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بندے سے پوچھا کہ میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا کہ میرے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے، تو غفار الذنوب ہے، تو میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ فرمائے گا پھر جب میں نے تجھے معاف کیا اور تو میری مخلوق میں چلا جا، جس کو تو نے ستایا تھا اب اگر وہ تجھے معاف کر دیں تو تیری جنت پکی ہو گئی۔ یعنی کہ حقوق العباد اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق غصب کیا تھا تو کل بروز قیامت اس بندے کو راضی کرنا ہوگا، اس کی معافی نہیں ملے گی اور تلافی بھی نہیں ہوگی۔ تلافی صرف یہ ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ بڑا عام فہم لفظ ہے نا مفلس۔ صحابہ کرام تشریح کرتے رہے کہ حضور جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہوں، آپ نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میری مراد تک نہیں پہنچے۔ اچھا حضور جس کے پاس کھانے کی روٹی کے پیسے نہ ہوں، فرمایا ٹھیک ہے تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، مفلس ہے وہ بندہ لیکن تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ حضور جس کے پاس اچھے جوتے نہ ہو، فرمایا نہیں۔ حضور جس کا اچھا مکان ہو، فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ آخرکار صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ بتائیے پھر مفلس ہوتا کون ہے؟ مفلس قلاش ہوتا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میدان حشر میں جب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ایک بندہ ہوگا جس کے بعد نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، بہت نیکیاں ہوں گی اس کے پاس۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو فرمایا کہ اس وقت ایک بندہ آئے گا، عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال اس بندے نے فلاں مقام پر میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے راضی کیا جائے۔ اب ہوگا یہ کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دی جائیں گی، کچھ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، وہ بندہ چلا جائے گا، دوسرا بندہ آ جائے گا، یا رب ذوالجلال اس بندے نے فلاں جگہ پر مجھے اذیت دی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر ایک اور بندہ آئے گا، رب ذوالجلال یہ بندہ میرے پیسے دبا گیا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے پھر اس بندے کو دے دی۔ الغرض لوگ آتے جائیں گے، حساب ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی لوگوں کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، جم غفیر، لوگ آتے رہیں گے کہ رب ذوالجلال اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا، یہ بھی ظلم کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وہ جو آئیں گے نا حساب کے لیے ان کے گناہ اٹھا کے اس بندے کو دے دیے جائیں گے۔ ایک بندہ آئے گا کہ اے مالک اس نے ظلم کیا تھا، اس کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیے، اس کے گناہ اٹھا کے دے دیے۔ فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مفلس ہے۔ مفلس یہ ہوتا ہے
جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، مکان نہیں ہوتا، گاڑی، وہ مفلس نہیں ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد کا جواب دیتے دیتے بندہ اس حالت تک پہنچ جائے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں، لوگوں کے گناہ اس کے دامن میں ڈال دیا جائے اور اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ بندہ در حقیقت مفلس ہے۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بڑا تعلق ہے، بڑا قیمتی لگاؤ ہے، یہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ رب کو راضی کر لیں تو جنت آپ کی ہو گئی، ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، 15-20 منٹ کے لیے ہم مومن ہوتے ہیں، ہم مسجد کے باہر نکلنے کے بعد وہی آدمی ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، چغلی بھی ہم کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہم کرتے ہیں، کرپشن بھی ہم کرتے ہیں، مال کے اندر ملاوٹ بھی ہم کرتے ہیں، ہر قسم کا غلط کام ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب دوبارہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو پاک صاحب مومن سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین علیحدہ تھا، دنیا علیحدہ تھی، دین میں کامیاب ہو گئے تو بس سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ایسا۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، مجھے اللہ نے پیسہ دیا تھا، میں نے کہاں خرچ کیا، اللہ نے معاشرے میں منصب دیا تھا، عزت دی تھی، میں نے کہاں پر لگائی۔ آپ کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے خوبصورت زندگی یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ آپ کے ہمسائے آپ سے راضی ہوں، آپ کی سوسائٹی کے لوگ، آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ کی فیکٹری کے لوگ، آپ کے کارخانے کے لوگ، آپ کے آفس کے لوگ، سارے اس کے اندر راضی ہوں۔ آپ کی والدہ آپ سے راضی، والد آپ سے راضی، بھائی آپ سے راضی، بیوی آپ سے راضی، اولاد آپ سے راضی، رشتہ دار آپ سے راضی، پھر جا کر آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ سب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے خوبصورت مسلمان ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں، ایسا خوبصورت مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بھی بنائے، فیکٹری میں بھی بنائے، گلی میں بھی بنائے، محلے میں بنائے، دوستوں کی مجلس میں بھی بنائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔